الامان الحفیظ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک پاکستانی کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نا اپنے دوسرے دوست کو فون پہ بتا رہا ہے کہ یار میرے بینک اکاؤنٹ سے 2500 ریال کا غبن ہو گیا، فراڈ ہو گیا میرے ساتھ، میرے 2500 ریال کہاں گئے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتا تم نے کسی کو کارڈ دیا تھا؟ کہتا نہیں۔ کہ تمہارا اکاؤنٹ تمہارے علاوہ کوئی اور یوز کرتا ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ وہ کہتا ہے یار میں بہت پریشان ہوں، 25 ریال بہت بڑی رقم ہے، تو کیا کروں میں؟ وہ کہتا ہے اچھا اپنے پورے ڈاکومنٹ مجھ کو سینڈ کرو، اقامے کی کاپی، آئی ڈی کارڈ، باقی یہ بینک کی اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے ساری سینڈ کرو مجھ کو، میں چیک کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں اس کے روم میں اس کا روم میٹ آتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے یار مجھ کو نا تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فون بند کرو۔ وہ کہتا ہے میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، رکو ابھی۔ وہ اس کو نا سینڈ کرنے لگتا ہے پورے ڈاکومنٹس اس کو، وہ روک دیتا ہے، کہتا ہے پہلے میری بات سن لو، بہت ضروری بات ہے۔ وہ نا غصے میں اس کو اپنے دوست سے کہتا ہے یار رکو میں تم کو نا 1 منٹ میں کال کرتا ہوں، 1 منٹ بعد۔ اپنے دوست سے کہتا ہے، روم میٹ سے کہتا ہے یار تم کیسے آدمی ہو، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، میرے 2500 ریال نکل گئے ہیں اور تم مجھ کو کہہ رہے ہو کہ رکو رکو، کون سی ضروری کام ہے تمہاری، کون سی قیامت آ گئی ہے، بتاؤ مجھ کو ذرا۔ کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے نا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مجھ کو معاف کر دو۔ ایک دم اس کا حلیہ بدل گیا کہ معافی مانگ رہا ہے ہاتھ جوڑ کے، وہ چہرے پہ ایسے ایسے آنسو بھی ابھی نیچے گرے۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی ہوا کیا ہے، کس بات کی معافی مانگ رہے ہو، کیا کیا تم نے؟ کہتا ہے یار مجھ کو ضرورت تھی پیسوں کی اور میں نے تمہارے اکاؤنٹ سے 2500 ریال میں نے نکالے ہیں۔ وہ حیران پریشان کہ چور میرے بغل میں بیٹھا ہے اور میں جناب پورے شہر میں ڈھنڈورا پھرا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار پریشان مت ہو، مجھے معاف کر دے، تمہارے 2500 ریال کا بندوبست ہو گیا ہے، میں نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے، وہ آج کل کر رہا تھا، تو مجھ کو ضروری تھی تو میں نے تمہارے اکاؤنٹ سے 2500 ریال نکال لیے ہیں، میرے ساتھ چلو تمہیں 2500 ریال لے کے دیتا ہوں۔ اب اس بندے کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا کہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پیسے واپس کر دیتا ہوں، گھر چلو۔ اس کو گھر سے لے کے جو نکلا ہے باہر، اور اس خبیث آدمی نے ساتھ چھری لے لی ہے۔ اس کو جا کے نا ایک سائڈ پہ لے گیا جہاں سنسان ایک علاقہ تھا، وہاں پہ جا کے اس نے وہ خالی پلاٹ تھا، کمرہ بند تھا کچھ اس طرح کا، وہاں پہ جا کے نا وہ کہتا ہے یہاں پہ رکو، اور وہاں پہ لے کے گیا اندر جاتے اس نے چھری نکالی اور وار کرتا گیا اس کے اوپر، اور کئی وار کیے ہیں۔ جب تسلی ہوگی کہ مر گیا ہے تو اپنے اوپر بھی چھریوں کے وار کیے ہیں۔ ابھی ڈرامہ اور بھی باقی ہے، اپنے اوپر چھریوں کے وار کیے ہیں جہاں پہ نہ مرے، جہاں ایسے وار کی جہاں سے چھری لگنے سے مرے نہ بندہ، اور بھاگا گھر کی طرف آ گیا۔ وہاں پہ اور بھی بلڈنگ میں بہت سے لوگ رہتے تھے، یہ سارے لوگ نا کشمیری تھے، پاکستان کشمیر کے، آزاد کشمیر کے لوگ تھے۔ وہاں پہ گیا، انہوں نے دیکھا خون سے لت پت ہے، کیا ہوا؟ کہتا ہے یار فلانے دوست کو نا چھریاں لگ گئی ہیں، جلدی چلو۔ جو کالے ہیں نا، کالے یہاں پہ نا نائجیرین ایتھوپین لوگ ہیں جو یہاں پہ پناہ گزیر ہیں، وہ اکثر جدہ میں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، یہ کہانی ہے جدہ کی۔ تو کہتا ہے ان لوگوں نے نا مجھ کو بھی چھریاں ماری، میں تو بچ کے آ گیا، اس کو چھریاں ماری ہیں، اس کے پیسے چھین کے لے گئے ہیں، اور بھاگا ان کو سب لوگ آئے، گاڑیاں لے کے نکلے ہیں، 8-10 بندے گاڑیاں لے کے وہاں پہنچ گئے، دیکھا اس کی لاش پڑی ہے تو مر گیا۔ پولیس کو فون کیا، پولیس آئی ہے، لاش کو تحویل میں لیا، جس بندے کو زخم لگے تھے اس کو ہسپتال پہنچایا۔ ان سے پوچھا کیا ہوا، اس نے بتایا جی کالے مار گئے، پیسے بھی چھین لے گئے ہیں۔ کہتا اچھا چلو کرتے ہیں بندوبست کوئی۔ پولیس بہت تیز ہے یہاں کی، سعودی عرب کی پولیس بہت انٹیلیجنٹ پولیس ہے۔ انہوں نے جناب آگے کارروائی شروع کر دی، کسی کی بات پہ کوئی یقین نہ کیا، کارروائی کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو موبائل تھا نا، جو قتل ہوا بندہ، اس کا موبائل لیا ہے، موبائل پہ چیک کیا لاسٹ کال، اسے کال کیا ہے، ہاں بھائی تم نے کال کی تھی اس کو، اتنی لمبی کال ہوئی، 2-3 بار تم نے کال کیا، ایک بار 2 بار اس نے کال کیا، کیا بات ہوئی تمہاری، خیریت تھی؟ وہ کہتا ہے آپ لوگ کون ہیں؟ بولتا ہے ہم پولیس والے ہیں، اس بندے کا قتل ہو گیا۔ وہ حیران پریشان، ابھی 5 منٹ پہلے مجھ سے بات ہو رہی ہے اس کی، بولتے ہیں قتل ہو گیا بس۔ وہ بولتا ہے وہ بہت پریشان تھا میرا دوست، مجھ کو فون پہ پوچھ رہا تھا کہ موبائل میں سے اگر پیسے نکل جائیں تو اکاؤنٹ سے تو کیسے ان کو ریکور کرتے ہیں، کیا حساب کتاب ہے۔ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، مجھ سے معلومات لے رہا تھا، تو میں اس کو بتایا تھا ایسے کر لو، سمجھ نہ آئی اس کو۔ تو میں اس کو بولا کہ تم نا اپنا پورا ریکارڈ مجھ کو سینڈ کرو، اقامہ وغیرہ، بینک اسٹیٹمنٹ، ڈاکومنٹ وغیرہ، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ کہتا ابھی سینڈ کرنے والا تھا کہ اس کے روم میں کوئی بندہ آیا،
اس نے سلام لیا اس سے، تو مجھ کو آواز آ رہی ہے یہاں پہ، تو اس نے فون بند کرنے کو کہا ہے، اور اس کا کوئی نام اس نے بتایا، ذکی کر کے بولا، اور جو بندہ ہسپتال میں ہے جو کو چھریاں لگی ہیں اس کا نام بھی ذکی تھا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر بس دوبارہ کال ہی نہیں آئی، میں انتظار کرتا رہا کال کرے گا، اور میں نے بھی کال نہ کی۔ پولیس والے نے کہا چلو ٹھیک ہے، پولیس والے اس بندے کے پاس پہنچے ہیں، ہاں بھئی کیسے مارا بندہ؟ وہ تو کہتا نہیں کالے آ کے مار گئے، کالے آ کے مار گئے۔ پولیس والے کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی سعودیہ پولیس، انٹیلیجنٹ پولیس، انہوں نے جناب جب اپنی کارروائی شروع کیا نا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو پیسوں کی ضرورت تھی، اور میں یہ کام پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ یہ بندہ پیسے تو بہت کماتا ہے لیکن ہے بھولا سیدھا سادہ، لیکن اللہ نے اس پہ خاص کرم کیا ہے، اس پہ نا جہاں بھی جاتا نا 50 کا کام ہوتا ہے 100 لے کے آتا ہے، اور اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہتے ہیں اکثر اس کے اکاؤنٹ میں، اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں روم میٹ میں، میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، کہیں بازار جانا ہوتا ہے، اور میں جب بھی یہ اکاؤنٹ میں پن لگاتا ہے نا تو میں چیک کرتا ہوں، مجھ کو پن کوڈ اس کا معلوم ہے، اکثر اس کے والٹ سے میں اس کا کارڈ لے جاتا ہوں، 150 کی شاپنگ کر لیتا ہوں، پتہ نہیں چلتا اس کو۔ اس دن بس مجھ سے غلطی یہ ہوگی، میں نے لالچ میں آ کے 2500 ریال نکال لیے۔ اب میں بڑا پریشان تھا، اور جب میں گھر میں آیا تو یہ اپنے دوست سے فون پہ بات کر رہا تھا، کہ اسے کہہ رہا تھا کہ نا میں تم کو سینڈ کرتا ہوں ڈاکومنٹ، تم پتہ کراؤ، تو کہہ رہا اگر پتہ کرا تھا فلانے اکاؤنٹ سے پیسے گئے ہیں، فلانی ATM سے پیسے نکالے ہیں، اور میری تصویر آ جاتی، تو میں نے اس کو بولا میں تم کو نا پیسے دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اسے معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا۔ اس کو ساتھ لے کے جب نکلا ہوں وہاں سے، تو راستے میں تو گھر سے پہلے چھری ساتھ لے کے نکلا ہوں، راستے میں جب خالی پلاٹ آیا تو وہاں پہ اس کو اندر کیا ہے، اور اس کا دھیان تھا ہی نہیں اس بات پہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور میں نے چھری کے وار پیدر پہ وار کیے ہیں، اور وہ بندہ جناب وہی ڈھیر ہو گیا۔ اب میں نے ایک ڈرامہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو چھریاں لگا ماری ہیں، تاکہ میں گھر آ کے بتاؤں کالوں نے مار دیا ہے، اور پولیس کیس سے بچ جاؤں گا، پر شاید میرے پہ برداشت نہیں رہی، خون دیکھ کے مجھ کو بھی اب نا اپنے آپ سے خوف آ رہا ہے کہ میں نے ایک بہت غلط کام کیا، اب میں شرمندہ ہوں۔ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اب شرمندہ مت ہو، تمہارا کیس لگ گیا عدالت میں، تم نے سب مان بھی لیا ہے، بس تمہارا سر قلم ہونے والا ہی ہے۔ ایک پاکستانی نے، روم میٹ نے، جو اکثر ہم لوگ اپنے روم میٹ سے سارے گھر کی باتیں شیئر کرتے ہیں، میں نے گھر بنا رہا ہوں، میں گاڑی لے رہا ہوں، میرے بھی بچے ایسے ہیں، بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہ ہر چیز اکثر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا تو فیملی کی طرح ہیں، کیونکہ اسی روم میں رہتے ہیں، ڈیلی بات ہوتی ہے، اکٹھے کھانے کھاتے ہیں، تو اکثر باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ سے ایک مودبانہ گزارش ہے کہ روم میٹ سے ہر چیز پردے میں رکھیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، بندہ بڑا پیسے والا تھا، لیکن جب بھی وہ پیسے نکالتا تھا نا، ہم لوگ والٹ نکالتے ہیں، بٹوا سامنے رکھتے ہیں، اس میں سے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں۔ وہ چاہے 1000 بندے کھڑے ہیں، 2000 کھڑے ہیں، چاہے 5 بندے کھڑے ہیں، اس نے والٹ نکالنا ہے، پیچھے گھومنا ہے، گھوم کے پیچھے ایسے پیسے گن کے نکال کے ایسے جا کے دینا ہے اس پیسے اس نے۔ ہم کہتے ہیں کتنا کنجوس آدمی ہے، مکھی چوس آدمی ہے۔ آج اس بندے کی بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ دور اندیش آدمی تھا، اس کے والد میں زیادہ پیسے ہوں، لالچ آ جائے اگلے بندے کے میں، یا اس کے والد میں وہی پیسے ہوں اور اب ترس کھا جائے۔ یہ باتیں بڑے پتے کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا کیئر کریں۔ بہت پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگوں کے اتنے بل آ رہے ہیں، روز خودکشیاں کر رہے ہیں، اب تک 23-24 خودکشیاں ہو چکی ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں، بجلی کے ہاتھوں۔ تو پلیز 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 اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، اگلے کی آنکھ میں کیا ہے کیا نہیں پتہ نہیں آپ کو۔ یہ واقعہ سعودیہ میں پیش آیا، اور اس کو اپنے صدقہ جاریہ سمجھ کے نا آگے شیئر کرو، تاکہ لوگ جو ان سے اسے سبق حاصل کریں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔